پاکستان کی تاریخ میں کچھ وفاتیں صرف وفات نہیں ہوتی بلکہ سوال بن جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے 10th چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بارے میں، جن کی وفات آج بھی ایک راز سمجھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا، ان کے بعد کیا ہوا اور کیا کچھ ایسا تھا جو کبھی کھل کر سامنے ہی نہیں آیا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ 1947 میں پیدا ہوئے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا۔ وہ پروفیشنل سولجر تھے جن کا فوکس ڈسپلن اور کمانڈ سٹرکچر پر تھا۔ انہیں ستمبر 1991 میں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا جب پاکستان پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل ٹینشن کا شکار تھا۔ جنرل صاحب کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک سرگوشی جو پاکستان کے متوفی آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز کے کان میں کی گئی تھی۔ سرکاری طور پر جنرل آصف کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ ایک تندرست حاضر سروس آرمی چیف کو دل کا دورہ؟ کئی لوگ ماننے کو تیار نہ تھے، مگر کیوں؟ جنرل آصف جنجوعہ کی موت کے اسباب پر اتنا شک کیوں پیدا ہوا؟ شجاع نواز، جو مشہور جرنلسٹ اور ہسٹورین ہیں، اپنی بک کراس ورڈز میں لکھتے ہیں کہ جنرل آصف نواز پولیٹیکل انٹرفیرنس کے سخت خلاف تھے۔ وہ آرمی کو پالیٹکس سے دور رکھنا چاہتے تھے، جو اس وقت بہت سے پاورفل لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ ان کا سٹائل سافٹ ڈپلومیسی کا نہیں بلکہ اسٹرکٹ کمانڈ کا تھا۔ سرکاری موقف ہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو 8 جنوری 1953 کو پڑنے والا دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا، مگر کئی لوگ شروع ہی سے اس بیان سے مطمئن نہیں تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی بظاہر ایک فضائی حادثے میں ہلاکت کے 6 برس بعد ایک اور حاضر سروس آرمی چیف کی اچانک موت ملک کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ پاکستان سیاسی طور پر ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا تھا۔ سردار غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف عین اختیارات کی پنجہ آزمائی میں مصروف تھے۔ نام نہاد جناح پور سے متعلق نقشے اور افواہیں گردش میں تھیں۔ ایسے میں ملک کے آرمی چیف کی وفات پر سب سوال تو اٹھنے ہی تھے، سو اٹھے۔ اس بارے میں ہونے والی باتوں کو تقویت اس وقت ملی جب جنرل آصف نواز کی بیگم شجاع نواز نے بھی شبہ ظاہر کیا کہ ان کے شوہر کی موت طبیعی نہیں تھی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے امریکہ میں موجود بھائی شجاع نواز کے مطابق 8 جنوری 1953 کی دوپہر کو آرمی چیف آرمی ہاؤس میں ٹریڈ مل پر ورزش کر رہے تھے جب انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ بچائے نہ جا سکے۔ حاضر سروس آرمی چیف کے ایسے اچانک انتقال پر باتیں ہونے لگیں۔ امریکی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے جنرل آصف کی بیوی نصرت آصف نواز کا یہ بیان شائع کر دیا کہ ان کے شوہر کو زہر دیا گیا تھا۔ ان کے بقول ایک جسمانی طور پر فٹ جنرل کو کیسے اچانک دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، مگر نصرت آصف نے باضابطہ شکایت درج نہیں کروائی۔ زہر سے موت کی گونج پارلیمنٹ میں سنائی دی تو وزیر اعظم نواز شریف نے 3 رکنی عدالتی کمیشن بنایا جس کے ذمہ جنرل آصف نواز کی موت کی اصل وجہ کا تعیف کرنا تھا۔ شجاع نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنجوعہ فیملی نے جنرل آصف کے بالوں کا امریکہ سے تجزیہ کروانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے نیشنل میڈیکل سروسز آف پینسلوینیا کا انتخاب کیا گیا۔ انسانی خون، بال، ناخن اور دیگر فورینسک اور میڈیکل ڈائگنوسٹکس کے شعبے میں یہ جانا مانا نام ہے۔ امریکہ میں صحافی انور اقبال کے مطابق فورینسک ماہرین کو جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بالوں کے نمونے میں سنکھیا یعنی آرسینک کے غیر معمولی مقدار ملی۔ ماہرین کے مطابق ایک انسانی بال میں 4 مائکرو ملی گرام آرسینک ہونا نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن جنرل آصف نواز کے سیمپل میں فی بال آرسینک کی مقدار 67 مائکرو گرام تک پائی گئی۔ البتہ ماہرین کی رائے میں صرف سنکھیا کی زیادہ مقدار کو موت کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسے مزید تجزیے کی ضرورت ظاہر ہوئی۔ لیبارٹری رپورٹ کے مطابق بنیاد پر نصرت آصف نواز نے پولیس کو باضابطہ درخواست دی کہ ان کے شوہر کو زہر دے کر مارا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کروانے کا مطالبہ کیا، لیکن کسی کو نامزد نہیں کیا۔ الزام لگایا گیا کہ جنرل آصف کو حکومتی اہلکاروں کے کہنے پر زہر دیا گیا، مگر ان میں کیے گئے دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو پائی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ آصف نواز کی موت کو جس چیز نے مشکوک کیا وہ ان کی موت کے بعد آنے والے واقعات تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ آصف نواز کی موت نے پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک جھٹکا دیا، لیکن فوج اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے تفتیش کو باوجود آرمی چیف کی بیوہ کے الزامات کے شفافیت یا چستی سے ڈیل نہیں کیا، اور ایک ایسے وقت میں خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے جبکہ ضروری یہ تھا کہ جنرل آصف نواز کی صحت کے بارے میں کھلی تحقیقات کرتے،
روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل آصف نواز کی موت میں زہر کے شواہد نہیں ملے۔ ایک رپورٹ میں لکھا گیا کہ فرانسیسی، برطانوی اور امریکی ڈاکٹروں کی جانب سے کیے گئے پوسٹ مارٹم کے مطابق آصف نواز کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی، نہ کہ کسی زہر سے جیسے کہ ان کے اہل خانہ کو شبہ تھا۔ ماہرین کے مطابق جنرل آصف نواز کے خاندان میں دل کا دورہ پڑنے سے پہلے بھی اموات ہو چکی تھیں۔ کتاب کراس ورڈز میں الزام کسی پر نہیں لگایا گیا ہے، البتہ یہ نشاندہی ضرور کی گئی ہے کہ امریکی لیبارٹری کے مطابق ان کے بالوں میں سنکھیا کی مقدار زیادہ پائی گئی تھی، جبکہ سرکاری رپورٹ میں سنکھیا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ شجاع نواز سوال اٹھاتے ہیں کہ دونوں تحقیقات میں فرق کیوں ہے؟ پھر تحقیقات کروانے میں سرکاری حکام کی ہچکچاہٹ سے بھی شبہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شعیب سڈل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے طور پر جنرل جنجوعہ کے بالوں کے نمونوں کا پورا ٹیسٹ کروایا تھا، جس میں سنکھیا کی مقدار بہت زیادہ تھی، لیکن میرے ساتھ کوئی رپورٹ شیئر نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر شعیب سڈل نے کہا کہ اس کیس کی تحقیقات کے دوران مجھے کسی رکاوٹ یا دباؤ کا سامنا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر شعیب سڈل بتاتے ہیں کہ جب غیر ملکی فورینسک رپورٹ موصول ہوئی تب ملک میں عام انتخابات کی گہما گہمی تھی۔ نگراں حکومت نے پبلک کو آگاہ کیا کہ غیر ملکی فورینسک رپورٹ میں زہر دینے کے کسی قسم کے شواہد نہیں ملے اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہی ہوئی ہے۔ بظاہر جنرل آصف نواز جنجوعہ فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب سے سیاست خود فوج کے دروازے تک آ چکی تھی۔ شجاع نواز اپنی کتاب میں کسی پر سیدھا الزام نہیں لگاتے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جنرل آصف نواز کی وفات پاور بیلنس کو فوراً بدل گئی۔ ان کے بعد کئی پالیسی ڈیسیژنز جن پر رکاوٹ تھی وہ اچانک آگے بڑھ گئے۔ اس چیز نے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو سوچنے پر مجبور کیا۔ جنرل آصف نواز کے انتقال کے بعد آرمی لیڈرشپ بہت تیز رفتاری سے ٹرانسفر ہوئی، پولیٹیکل سین میں سڈن چینجز آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم پریپیئرڈ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف کوئنسیڈنس تھا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان کے بعد چیزیں ویسی نہیں رہیں جیسے پہلے تھیں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ پاکستان کے ان آرمی چیف میں سے تھے جو کم بولتے تھے مگر سسٹم کو چیلنج کرتے تھے۔ ان کی وفات نہ صرف ایک فوجی افسر کی موت تھی بلکہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ سوال آج بھی زندہ ہے، جواب شاید کبھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو پاکستان کی ہسٹری کے ایسے اندیکھے پہلو جاننا پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں۔